بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھنا استفہام انکاری ہے کہ بتلاؤ بھلائی کا بدلہ کیا ہے؟ بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی احسان کا بدلہ احسان. آپ احسان ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں، کسی نے پیسے دے دیے یا کھانا کھلا دیا، اس کو احسان مانتے ہیں. ہر بھلائی کی چیز، ہر خیر کی بات احسان ہے. احسن احسانن کے معنی آتے ہیں اچھا کام کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا. اب ہم نے احسان سمجھ لیا صرف پیسے دینے کو یا مدد کر دینے کو یا کھانا کھلا دینے کو، اسی لیے باقی ساری چیزیں بیکار ہو گئی. یہاں تک کہ علماء قرآن و سنت کے مضامین، ہدایت کے سارے مضامین، مسائل، فتاوے آپ کی خدمت میں ذکر کرتے رہیں، وہ کسی مد میں نہیں آتے. اپنے بچے جو خدمت کرتے ہیں وہ بھی کسی مد میں نہیں آتے. بات سمجھیے گا. آپ بچوں کی عادت ڈالیے کہ وہ ہر بھلائی پر جواب بھلائی سے دیں. آپ کے بچے نے جیسے ہی آپ کو اٹھتے دیکھا، آپ کے جوتے لا کے سیدھے کر کے رکھ دیے. آپ کو کھانسی آئی، کھٹ سے بچہ گیا اور پانی لے کے آ گیا. کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ آپ فوراً کہیے جزاک اللہ، جزاک اللہ کہیے. آپ کے پاس ریڈی سب کچھ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا تڑکا لگا ہے اس کو. جزاک اللہ، اللہ تم کو اس کا بدلہ دے. کیا دقت ہے؟ تمہارے پاس سے کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کھٹ سے اٹھایا، اللہ کے خزانے سے جوڑ دیا. اتنا بھی کرنے میں دقت ہے. اور اپنی اولاد کو اس سے محروم رکھنا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. ہم لوگ اپنے بچوں کو دعا دینا گناہ سمجھتے ہیں، بچے اپنے بڑوں کو سلام کرنا گناہ سمجھتے ہیں. عجیب ڈرامہ ہے، جبکہ یہی تو اصل جگہ ہے. آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اپنے دم پہ، خود تو پیچھے کھڑے ہیں تو کیا بڑھا پائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیجئے. وہ اگر بڑھائیں گے تو سروائیو کرے گا، شکھر تک پہنچے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن یہ چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر شکر کا جذبہ، شکریہ کا جذبہ، احسان مندی کا جذبہ پیدا ہو. اب ہم ذکر ہی کر دیں، زندہ مثال دے رہے ہیں، آپ کے دل میں بالکل احساس نہیں ہوگا. یہ اتنا بڑا کلرفل ایونٹ ہے، اسپریچول ایونٹ ہے. بھائی آپ کو 3.25 پارے سکون کے ساتھ قرآن کریم سننے کو مل رہا ہے، ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے متعلقات میں سے بھی کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا ہے. اتنی بڑی بھیڑ کو 350 لوگوں کے لیے پانی کا نظم کرنا، ان کے کھڑے ہونے کے لیے ان کا اس کا نظم کرنا، اگر موسم سرد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پنکھوں کا نظام بنانا، اور سب سے مشکل کام میں سمجھتا ہوں کہ آواز آپ تک پہنچانے کی جو یہ ترتیب ہے اس کی کوشش کرنا. ظاہر سی بات ہے ایک بڑا عمل ہے. کبھی خیال آیا آپ کو کہ یہ بھی نیکی ہو سکتی؟ اگر نہیں آیا تو یہی وہ ناشکری ہے کہ جسے قرآن چارج کرنا چاہتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کئی ٹیمیں لگی. ایک سینئرز کی ٹیم ہے، حاجی شاہد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ میں حاجی نصر خالق صاحب وغیرہ وغیرہ، میں نام منہ پہ آ گئے ہیں تو لے دیے میں. اس کے علاوہ ایک نوجوانوں کی ٹیم ہے. آپ بتائیے کتنا سینسٹیو معاملہ ہے مائک کا. ابھی دوسری تراویح میں مائک نے ذرا سا گڑبڑ کیا، بات سمجھ رہے ہیں، تار گڑبڑ کر رہا تھا، تو بجائے اس کے کہ تار بدلا جاتا، نیا سیٹ موجود ہے. ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی آواز کو آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے جو نوجوان یہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ امام کو مائک پکڑانا، پھر اس کے اتارتے ہی ہاتھ سے لے لینا، ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کریم کی محبت میں جڑے گا. اس کے علاوہ ایک بچوں کی ٹیم ہے جو باقاعدہ چھت کے اوپر جو تقریباً 100 نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے اتنی بھاری بھرکم قالین اوپر پہنچانا، پھر آپ کے جانے سے پہلے ہی نیچے پھینکنا. آپ دیکھتے رہو نا، دھڑام دھڑام گرتی. تو یہ ایک عمل ہے، یہ مستقل نیکیاں ہیں.
کچھ نہیں آپ کر سکتے، ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں کہ بار الہ اطمینان سے یہ قرآن جو سنا جا رہا ہے، اس سلسلے میں جن لوگوں کی محنتیں ہوں، یہ قرآن کریم کے محبت کے تعلق سے ہے، اس کلام کے بدلے میں آپ انہیں بھی نواز دیجیے گا، انہیں بہترین بدل عنایت فرمائیے گا، ان کو جزائے خیر دیجیے گا۔ کسی کو اگر آپ کی عزت جاتی سامنے شکریہ کہنے میں، تو اپنے پروردگار سے کہنے میں کیا دقت ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے جسے قرآن کریم پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کو سوالیہ انداز میں پوچھ لیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم بتلاؤ بھلائی کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہت آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملا دیے بالکل ایسے ہی، فرمایا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان احسان کا غلام بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے ایک تھن لائن ہے جسے میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، جو آدمی احسان کر رہا ہے اسے یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سینہ پھلا لے، اپنا سر اونچا کر لے اور کالر سیدھا کر لے کہ میں نے ایسا کیا۔ یہ ان کی توفیق ہے، وہ جسے چاہتے ہیں توفیق دیتے ہیں، اس کا سر جھکا ہی رہنا چاہیے۔ لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اسے اس کا احساس موجود ہونا چاہیے۔ یہ تقسیم ہے۔ مثلاً قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نظام میں آپ کو اس طرح کے بیلنسز ملیں گے، جگہ جگہ اس طرح کے بیلنسز آپ کو ملیں گے۔ مثلا سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی سوال نہ کرے۔ روایات پورا باب من لا تحل له المسألہ، مشکات کتاب الزکوٰۃ کا، کہ کون لوگ ہیں جنہیں ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ پھیلانا بہت بڑی بے ادبی ہے زندگی کی، اور بہت غلط عمل ہے۔ اس کی مذمت خوب بیان کی قرآن میں، کہ جو شخص بلا وجہ سوال کرے گا کل میدان محشر میں ایسے آئے گا کہ اس کے پورا منہ کنکال جیسا ہوگا، بالکل گوشت نہیں ہوگا، خداشن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دوسری طرف کیا کہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آ جائے تو اسے جھڑکنا مت۔ یعنی ادھر تربیت کر دی گئی ہے، ان کو بتلا دیا گیا ہے، اگر اس کے باوجود وہ اس دائرے کو توڑ کر اپنی عزت نفس طاق پر رکھ کر اپنی ضرورت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اگر آتے ہیں تو پھر ان کا دل نہ توڑنا۔ پھر انہوں نے اپنی عزت تو داؤں پہ لگائی ہے، اب تم انہیں ڈانٹ کر کے مزید زخمی نہ کرنا۔ یہ ایک توازن آپ دیکھیں گے تعلیمات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ یہ سب کچھ میں نے کیوں کہا؟ ٹھیک، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جسے ہم حمد کہتے ہیں، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح سے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، ان کی تعریف و ستائش کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بھی بڑی کوئی تعریف ہو سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے، تم پر رحمت بھیجے اور تم پر برکتیں بھیجے، یعنی ان سب خزانوں کا مالک وہی ہے۔ تو اس سے بڑا بخان کیا ہو سکتا ہے کسی کی عظمت کا؟ تو پہلا جملہ تعریف اور آخری جملہ بھی تعریف، اور بیچ میں الحمدللہ رب العالمین موجود، سبحان ربی الاعلیٰ موجود، سبحان ربی العظیم موجود، التحیات للہ موجود، اللہم انی ظلمت نفسی موجود۔ یہ سب عظمتوں کے الفاظ ہیں، کبریائی کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے الفاظ ہیں۔ اور آخری بات بتلا دو، میدان محشر میں جب وہ حالات پیدا ہوں گے، جب انبیاء علیہم السلام کہہ دیں گے میرے بس کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا، اس وقت میں منظر یاد ہے؟ اس سے پہلے ذکر کیا ہوگا، جب سارے انبیاء کہہ دیں گے، ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستیاں یہ کہہ دیں گی کہ میری ہمت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جلال بھرے روپ کا سامنا کرنے کی، تب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے سیدھے سجدے میں گر جائیں گے، کچھ کہیں گے نہیں۔ کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کریں گے کہ اس سے پہلے حضور کو بھی وہ کلمات اور الفاظ کبھی ذہن میں نہیں آئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود ڈالیں گے۔ زبردست اللہ کی تعریف ہوگی، اور وہی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے جلال کو کنزیوم کر دے گی۔ اس جلال کو، جس جلال کے سامنے انبیاء پر مارنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، ان کے پتے پانی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف اور وہ حمد و ثنا جو سالوں چلے گی اسی سجدے کی حالت میں، تب اللہ تعالیٰ کو اچانک پیار آئے گا اور کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، محمد سر اٹھاؤ،
سل تعطا، کچھ سوال لے کے آئے ہو میں دوں گا، واشفع تشفع، کسی کی سفارش لائے ہو کرو میں سنوں گا. یعنی وہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار سے شروع ہوا تھا جلال، وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ختم کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، جو لوگوں کے احسان کو سمجھتا اور مانتا نہیں ہے، وہ اپنے پروردگار کے شکر کی توفیق بھی کبھی نہیں پائے گا. یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے، لوگ انسان جب احسان کرے، انسان سے کوئی خیر ملے تو اس کے لیے جذبہ احسان مندی اگر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارورڈ ہوگا، یہ فارورڈ ہوگا اور اپنے پالنہار کی ستائش اور حمد و ثنا تک پہنچے گا. یہ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق اور یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر زندہ فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.